جی تو دوستوں ان دوستوں کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے جنہوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کچھ سینٹینسز بنائے ہیں جن کو میں نے چیک کیا کہ واقعی آپ لوگوں میں امپروومنٹ ہو رہی ہے کہ آپ اپنی ذہانت سے سینٹینسز بنا سکتے ہیں، تو ان دوستوں کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے۔ ویل ڈن، ویل جاب۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں کیسے مزاج ہے آپ سب کے؟ ویلکم بیک ہو گئے اندر ویڈیو میں۔ تو جو لوگ نئے آئے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کی ویڈیو بھی اس طرح سے دلچسپ ہے کیونکہ آج جو ہے کچھ 5 سے 6 جملے ہیں، کچھ اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور وہ انٹرسٹنگ اس لیے ہیں کہ وہ جو ہے ٹوٹل لوکل کنورسیشن ہے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص جو ہے اپنے ہمسایوں کے گھر جاتا ہے، وہاں پر جا کر جو ہے ان کا کچھ کام کرتا ہے، تو اس کا جو ہمسایہ ہے وہ بڑا ہی خوش ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ دعائیں دیتا ہے اور ان کو جو ہے کچھ ایسی باتیں کرتا ہے جس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو عام طور پر وہ باتیں آپ لوگ شاید نہیں سنتے ہوں گے، تو یہ ویڈیو جو ہے آخر تک دیکھیے گا، اس کو سکپ مت کیجیے گا۔ تقریباً 5 سے 6 جملے ہیں جس کو میں ٹرانسلیٹ کروں گا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں لنک جو ہے نیچے شیئر کر رہا ہوں، جس نے پورا ڈرامہ دیکھنا ہے وہ نیچے جا کر دیکھ لے۔ اکثر لوگ جو ہے مجھے کمنٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ٹرانسلیشن کرنے کے بعد ایک بار پورا کلپ وہ چلا دیا کریں۔ یار مسئلہ یہ ہے کہ وہ میں کلپ پورا چلا نہیں سکتا کیونکہ کاپی رائٹ کلیم آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یوٹیوب کی جو پالیسی ہے وہ جو ہے اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یوٹیوب کہتا ہے کہ آپ کسی کا کلپ اپنے چینل پر نہیں لگا سکتے، تو اس میں جو ہے کافی مسائل آ سکتے ہیں، اس لیے جو ہے میں لنک نیچے دے رہا ہوں، جس نے کمپلیٹ ڈرامہ دیکھنا ہے وہ وہاں پر جا کر دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جملہ سنیں، پھر اس کو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ خلاص يا بيي اجت الاشاره. كتير عظيم. خلاص يا بيي اجت الاشاره. كتير عظيم. خلاص یا بی اجت الاشارہ، خلاص یا بی اجت الاشارہ، اور اس کے بعد اس کا والد کہتا ہے کثیر عظیم، کثیر عظیم۔ یہ بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے۔ اچھا، یہ جو آج جو ہے ایک سعودی کسی سوری کے گھر جاتا ہے، سوری مصری، تو یہ جو ایکسنٹ ہے آج سوری مصری کا اور سعودی کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے شاید جیسے ہی آپ نے یہ کلپ دیکھا آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ ایکسنٹ کہاں کا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ سوریا کے اور یہ جو لبنان کے، یہ ان لوگوں کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہاں کے خوارج ہیں، ان کا یہ ایکسنٹ ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ جو عامر ہے وہ سعودی ہے۔ تو اصل میں عامر جاتا ہے وہاں پر اور ان کا ڈش بناتا ہے، تو اس کا جو بیٹا ہے اس بابے کا، تو وہ اوپر آ کر کہتا ہے کہ خلاص یا ابی، یعنی کہ ختم کرو میرے والد، یا ابی یعنی کہ میرے والد، اجت جیسے ہم کہتے ہیں نا جائی جی، تو یہ بھی لفظ وہاں سے ہی نکلا ہے، اجت یعنی کہ آ گیا ہے۔ کیا آ گیا ہے؟ اشارہ۔ اشارہ جو ہے سگنل کو کہتے ہیں۔ اصل میں یہ جو ہے اس کا ڈش بنا رہا تھا عامر، ٹھیک ہے، تو اس کا جو لڑکا ہے وہ اوپر آ کر کہتا ہے کہ ڈش کا جو ہے سگنل آ گیا ہے، تو ربی میں کہتے ہیں خلاص یا ابی اجت الاشارہ، یعنی کہ ختم کرو میرے بابا، اشارہ آ گیا ہے، سگنل آ گیا ہے۔ فنش اٹ، خلاص کا مطلب فنش اٹ، ٹھیک ہے، فنش اٹ ڈیٹ the signal has come، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کثیر عظیم، کثیر عظیم، اور کثیر عظیم جو ہے اس کا تو میرے خیال سے یہ اردو کا ہی لفظ ہے۔ کثیر کا مطلب زیادہ، عظیم جو ہے وہ گریٹفل، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی ہم کوئی کام اچھا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اٹس گریٹفل، ٹھیک ہے، یعنی کہ ویری گڈ، ویری گریٹ۔ تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ویری گریٹفل یا ویری گریٹ، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کوئی شخص آپ کسی کے کام سے خوش ہوتے ہیں، اس کو کمپلیمنٹ دینا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کثیر عظیم، یعنی کہ ویل ڈن، ویری گریٹفل، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جملہ پسند آیا ہوگا۔ اگر جملہ پسند ہے تو اس کو لائک کریں۔ چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لك دخيل الله اللي بعتك إلي. من وين طلعت لي يا خي عامر؟ لك دخيل الله اللي بعتك إلي. من وين طلعت لي يا خي عامر؟ لک دخیل اللہ لبعتیک اللي من وین طلعتی یا اخی عامر۔ اب یہ ایک کمپلیمنٹ ہے، یعنی کہ ایک تعریفی کلمات ہیں۔ اب یہ اس کا انداز دیکھنا، یہ جملہ تھوڑا سا طویل ہے لیکن میں ون بائی ون، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو سمجھاؤں گا، ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ لک دخیل اللہ لبعتیک، یعنی کہ اللہ کی پناہ ہو جس نے تمہیں بھیجا، ٹھیک ہے، بعتیک۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللی من وین طلعتی، اللی من وین طلعتی یعنی کہ تم کہاں سے نکل آئے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو اللہ کی پناہ ہو جس نے تمہیں بھیجا، ٹھیک ہے نا، تم پتہ نہیں کہاں پر تھے، کہاں سے نکل آئے، یا اخی عامر یعنی کہ اے میرے بھائی عامر، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کمپلیمنٹ تھا۔ دوبارہ سے سن لیں، لک دخیل اللہ لی بعتیک اللی من وین طلعتی یا اخی عامر، ٹھیک ہے۔ انگلش میں بولیں گے فار گاڈ سیک، جیسے کہتے ہیں لک دخیل اللہ یعنی کہ فار گاڈ سیک، اللہ کی
پناہ ہو، ٹھیک ہے. Who sent you here, جس نے تمہیں یہاں بھیجا، ٹھیک ہے. Where did you come from brother عامر، ٹھیک ہے. تو یہ وہ نارمل سا جملہ تھا جو کہ آپ کو تھوڑا مشکل لگ رہا تھا، لیکن جب میں نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے کافی ہی ایزی رہے گا، ٹھیک ہے. تو اس میں سے بھی اگر آپ کو کوئی دعا آتی ہے، اگر کوئی عربک میں کوئی دعا آتی ہے تو اس میں سے کوئی یہ جو ہے یہاں سے آپ نے ایک کنسیپٹ لینا ہے اور اس کے اوپر ایک جملہ کریٹ کرنا ہے. آج کا کام تھوڑا سا ہارڈ ہے آپ لوگوں کے لیے، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی سعودی جو ہے آپ کا کام کرے اور آپ اس کے کام سے خوش ہوں تو آپ بھی اس کو کمپلیمنٹ کر سکیں، ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ بس ہاضا ہوزا کر کے اور کام چلا لیں خلاص، ٹھیک ہے نا. بعض اوقات وہ لوگ بھی ہمارے کسی کام آ جاتے ہیں، جیسے کفیل یا کوئی اچھا ورکر آپ کے کوئی کام آ جاتا ہے تو آپ نے بھی اس کو عربک میں یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے. تو اب یہ جملے کو آخری مرتبہ سن لیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں. لک دخیل اللہ لبعتیک اللي من وين طلعت يا اخي عامر، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ جملہ پسند آیا ہوگا. اگر جملہ پسند آئے تو اس کو لائک کریں. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. من الدرج من الدرج من الدرج، من الدرج اس کا مطلب کسی کو آتا ہے؟ میں 5 تک گنوں گا، دیکھتا ہوں کسی کو آتا ہے یا نہیں آتا. 1 2 3 4 5. ایمانداری کے ساتھ بتانا کسی کو پتا تھا یا نہیں تھا، ٹھیک ہے. اب اس نے پچھلے جملے میں کہا نا کہ تم کہاں سے نکل آئے اے عامر، ٹھیک ہے. تو وہ مزایا میں کہتا ہے من الدرج یعنی کہ سیڑھیوں سے، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم کوئی شخص کہتا ہے یار کہاں تھے تم، کہاں سے نکل آئے، تو وہ فنی رپلائی کرتا ہے، کہتا ہے من الدرج یعنی کہ سیڑھیوں سے، فرام اسٹیئر، ٹھیک ہے، یعنی کہ سیڑھیوں سے، ٹھیک ہے. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. عبد يا عم انا تحت امرك، اذا بغيت اي شيء دق علي اجيك هوا. عبد يا عم انا تحت امرك، اذا بغيت اي شيء دق علي اجيك هوا. ابد يا عم انا تحت امرك اذا بقيت اي شيء دق علي اجيك ہوا. کیا یار کیا جملہ ہے قسم سے. اگر آپ لوگوں کو عربک آتی نا تو میرا تو بڑا دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ عربک میں فل بات کروں، لیکن کیا کریں جب سامنے والی پارٹی سے بھی پراپر رپلائی نہیں آتا تو پھر مزہ نہیں آتا بات کرنے کا، ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑا سا جملہ طویل ہے لیکن میں کہتا ہوں جی لوکل ہے اور کیا بات ہے. اگر ان میں سے آپ نے آدھا جملہ بھی یاد کر لینا تو میں کہتا ہوں جی لائف بن جائے گی، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے ابد یعنی کہ ہرگز نہیں، کیونکہ اب اس بابا جی نے اس کی تعریف کی. اب یہ اس کو رپلائی میں بڑا ہی سینسیبل اور بڑا ہی خوبصورت انداز کے ساتھ وہ اس کو جو ہے ایک تو وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ تو میرا فرض تھا، ٹھیک ہے، لیکن جملہ تھوڑا سا مختلف ہے. جو ہے اس کی ٹرانسلیشن سن لیں. ابد یعنی کہ ہرگز نہیں، یا ام یعنی کہ اے چاچا، انا تحت امرک یعنی کہ میں آپ کے حکم کے تابع ہوں. تحت کا مطلب نیچے، تابع ہونا یہاں پر ہم لیں گے، ٹھیک ہے نا. تحت یعنی کہ میں آپ کے کام کے نیچے ہوں. انا تحت امرک یعنی کہ میں آپ کا حکم کا غلام ہوں. یہ وہاں پہ جملہ جا کے فٹ ہوتا ہے. جبکہ اس کی ٹرانسلیشن کی جائے تو وہ یہ بنتی ہے انا تحت امرک یعنی کہ میں تو تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا. امر بولتے ہیں کام کو، تحت یعنی کہ نیچے ہونا یعنی کہ میں تمہارے لیے جھکا ہوا ہوں. لیکن ہم ٹرانسلیشن ذرا خوبصورت انداز میں کریں گے. یہ تو تھی اس کی میننگ. ٹرانسلیشن یہ بنے گی میں آپ کے حکم کے تابع ہوں، ٹھیک ہے. اذا بغیت ای شیء، اذا کا مطلب ہوتا ہے اگر، ٹھیک ہے. اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے، اذا بغیت ای شیء، ای شیء کا مطلب کوئی چیز، بغیت یعنی کہ رہ گئی ہو یا کوئی چیز آپ کو چاہیے تو یہ وہاں پر فٹ ہوتا ہے. اچھا ویسے یہ وہاں سے نکلا ہے ابغا، اذا ابغا شیء، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر جو ہے بغیت لکھا ہوا ہے. ویسے عام جو ہے ہم کہتے ہیں ابغا، لیکن یہاں پر تھوڑی سی جو سی ہے نا جملہ چینج ہو گیا ہے. اذا بغیت ای شیء یعنی کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے، دگ علیہ. اچھا یہ چھوٹا سا فکرہ جو ہے نا بڑا زبردست ہے. دگ علیہ یعنی کہ مجھے لگانا، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کو مجھے رنگ کر دینا یا مجھے کال کر دینا. دگ علیہ اجیک ہوا، اجیک ہوا. اب اس کے اندر ہی جواب ہے یعنی کہ میں ایسے آؤں گا جیسے ہوا آتی ہے، ٹھیک ہے. تو انگلش میں بولیں گے ابد یعنی کہ نیور، یا ام یعنی کہ انکل، انا تحت امرک یعنی کہ آئی ایم ایٹ یور سروس، ٹھیک ہے. اذا بغیت ای شیء، اف یو نیڈ اینی تھنگ دگ علیہ جسٹ کال می، ٹھیک ہے. اور اجیک ہوا یعنی کہ اینڈ آئی ول کم ٹو یو امیڈیٹلی، ٹھیک ہے. میں ایسے آؤں گا جیسے ہوا آتی ہے، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ جملہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر جملہ پسند آئے تو اس کو لائک کریں. اب جو بھائی کہتے ہیں نا کہ آخری بار رپیٹ کر دیا کریں تو یہ میں ان کے لیے رپیٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ابد یا عم انا تحت امرک اذا بغیت ای شیء دگ علیہ اجیک ہوا، ٹھیک ہے. چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. كثير ممنون لك يا خيي، كثير ممنون لك يا خيي.
کثیر ممنون الگ یا حی. اب یہ جو ہے سوریوں کا بڑا ہی خوبصورت ریپلائی ہے. کہتا ہے کثیر ممنون الگ یا حی. کثیر ممنون یعنی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، یا میں آپ کا بہت مشکور ہوں، یا مطلب بہت بہت تھینک یو. ٹھیک ہے، آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو. ٹھیک ہے، پھر آخر میں وہ کہہ رہا ہے نا یا حی. اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا یا حبیبی، یا عمری، یا بعد عمری، یا حیاتی، یا فلانا، یا ٹمکانا، لیکن جہاں پر اس نے کہا یا حی. حی کا مطلب یعنی کہ مائی لائف، میری جان. ٹھیک ہے، میرے پیارے. ویسے حی یعنی کہ زندگی سے نکلا ہے، یعنی کہ اے میری زندگی، یا اے میری جان، یا اے میرے پیارے. ٹھیک ہے، یہ بڑا ہی خوبصورت رپلائی ہے. جب بھی کوئی شخص آپ کا کام کرے تو یہ جملہ آپ وہاں پر بالکل فٹ بیٹھ جائے گا. تو جب بھی وہ کہے نا کہ بھئی مجھے فون کرنا، میں تمہارے اس کام آؤں گا، یہ وہ، تو آپ نے جسٹ اس کو یہ کہنا ہے کثیر ممنون الگ یا حی. کثیر ممنون الگ یا حی یعنی کہ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو ڈیئر. ڈیئر یعنی کہ مائی لائف، مائی حیاتی. انت حیاتی، وہ گانا تو سنا ہوگا، انت حیاتی یعنی کہ تم میری زندگی ہو، میری جان ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ بڑا ہی پیارا لگا ہے. اگر آپ اب جتنے بھی جملے ہیں آپ لوگوں نے سن لیے ہیں، ان میں سے کوئی ایک جملہ جو ہے آپ نے بنانا ہے. آج کی ویڈیو جو ہے وہ یہ 4-5 جملوں پر مشتمل تھی. ٹھیک ہے، ان تمام جملوں میں سے آپ نے کہیں سے بھی جو ہے کوئی جملہ بنانا ہے تو انشاءاللہ میں ترنت آپ لوگوں کو رپلائی کروں گا. اگر کوئی مسٹیک بھی ہوگی تو اس کو بھی میں کریکٹ کروں گا. پچھلے جملے میں بھی ایک دوست ہیں، انہوں نے سعید کی جگہ سعود لکھ دیا تھا، جبکہ سعید جو ہے وہ سین سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں تو انشاءاللہ اس کو میں کریکٹ کروں گا. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آج جو ہے چند جملے تھے، لیکن یہ وہ جملے تھے میں نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے نکالے ہیں، جو کہ آپ کسی کے آپ کا جو ہے بیہیویئر، جو آپ کا اخلاقیات ہیں اس کو بیٹر کرے گا، اور آپ کی کمیونیکیشن جو لوگوں کے ساتھ، جو عرب لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہے اس کو جو ہے ایک یہ مضبوط کرے گا. ٹھیک ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یہ جو چند جملے ہیں آپ اس کو اپلائی کریں. ٹھیک ہے، بلا دھڑک کریں، تو پھر آپ اس میں اپنے کمیونیکیشن میں جو ہے فرق آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ لوگ آپ کی طرف کس طرح سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آج کی ایپیسوڈ میں وہ تمام جملے تھے جو کہ میرے حساب سے تو چند جملے تھے. ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے شاید زیادہ لگ رہے ہوں، لیکن میرے حساب سے وہ چند جملے تھے جو کہ لوگوں کے ساتھ آپ کو کمیونیکیشن کرنے کے لیے بہت ہی کام آئیں گے. ٹھیک ہے، اگر ویڈیو کی سمجھ نہ آئے تو میرے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اور بھی بہت سی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں چینل پر. اگر آپ مزید اور لیکچر سننا چاہتے ہیں تو میری پروفائل پر وزٹ کریں، اور بھی بہت سی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کر رکھی ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں اس طرح کی اور ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، اور درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.